بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں پھر ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں، اور جس چیز کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں وہ چیز اپنے معاشرے میں ہر کس و عام میں عام ہے۔ عام طور سے لوگ اس کو کہا کرتے ہیں، چاہے وہ دانشتہ طور پہ ہو یا پھر نادانشتہ طور پہ ہو، اور وہ چیز کیا ہے؟ لفظ اگر کا استعمال یا پھر عربی زبان میں لو کا استعمال، کہ اگر ہم ایسا کیے ہوتے تو میرے ساتھ یہ پریشانی نہیں ہوتی، یا میرا بیٹا اگر گاڑی پہ نہیں بیٹھا ہوتا تو حادثے کا شکار نہیں ہوتا، یا اگر وہ شخص تالاب میں نہیں نہایا ہوتا تو بیمار نہ پڑتا۔ تو آئیں اس کے تعلق سے تھوڑی سی معلومات آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور پھر اصلاح کے بعد اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ لفظ اگر یا لفظ لو کا استعمال کہ کئی صورتیں ہیں، کئی سیاق و سباق میں یہ چیز آتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، یا کوئی مصیبت میں انسان گھر جائے، اس کے بعد کہے کہ اگر میں ایسا نہ کیا ہوتا تو، یا پھر اگر میں ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ پریشانی لاحق نہیں ہوتی، یا اگر وہاں نہیں گیا ہوتا تو اس چکر میں نہ پڑا ہوتا، یا اس شخص کے پھندے میں نہ پڑا ہوتا، یا تالاب میں نہیں نہایا ہوتا تو بخار مجھے نہیں لگتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس کے شکلیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ تو یہ چیز کہنا نہایت غلط ہے، اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آئیں نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے بعض منافقین کے تعلق سے، جنہوں نے کہا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا، ہم یہاں پہ قتل نہیں کیے جاتے اگر ہمیں بھی کچھ معاملات سونپ دیے جاتے، یا کچھ معاملات ہمیں بھی یا کچھ چیزوں کا اختیار ہمیں بھی دے دی جاتی تو ہم یہاں پہ نہیں قتل کیے جاتے۔ دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے طرح گھر میں بیٹھ گئے ہوتے تو قتل نہیں کیے جاتے۔ نہیں، یہ کہنا نہایت غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ کوئی پریشانی لاحق ہو جانے کے بعد کہ اگر میں ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یا میں اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اس لیے کہ لو یا اگر کا کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اور بالکل تحسر ہے، ندامت ہے، پریشانی ہے اور غصہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کیے ہوتے تو یہ پریشانی مجھے لاحق نہیں ہوتی، تو مزید انسان قضا و قدر کے باب میں الجھتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العالمین پہ جو ایمان اور بھروسہ ہے اس میں
اس میں کمی آتی جائے گی اور اس میں ایک ضعف آتا جائے گا، بلکہ انسان کو ایسے موقع سے یہ کہنا چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء وفعل، کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو گیا۔ یہ اصل اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، اور یہ اصل قضا و قدر پہ ایمان ہے، قضا و قدر پہ ایمان ہے۔ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اچھی چیز ہے، اس سے منع نہیں ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ہو جانے کے بعد اگر مگر کا چکر نہیں لگانی چاہیے۔ ہو جانے کے بعد آپ شروع سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے محفوظ رکھیں، اور ہر طریقے سے سارے حربے کو اختیار کریں اور سارے تدابیر اختیار کریں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر اللہ نے مقدر کیا تھا اور وہ چیز واقع ہو گئی تو اس کے بعد آپ لو یا اگر مگر کا چکر میں نہ پڑیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ نے میرے قسمت میں مقدر کیا تھا، لکھ دیا تھا، اور یہ چیز ہو گئی، اور یہ ہو گئی۔ تو فَإِنَّ لَوْ تَحْتَ عَمَلَ الشیطان، شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور دیکھیں کہ انسان بالکل قضا و قدر سے اس کا یقین ہٹ جاتا ہے، ایمان ہٹ جاتا ہے، اور پھر انسان تحسر اور ندامت کی زندگی گزارتا ہے۔ نہیں، آپ تحسر اور ندامت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ قضا و قدر پہ ایمان لا کے پھر آگے کے جو ایام ہیں، آگے کی زندگی اللہ نے جو آپ کو دی ہے اس کو آپ گزاریں، اس کو آپ گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن ایک شخص کو دیکھ رہا ہے، اگر کی دوسری صورت کہ فلاں شخص ہے، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے معاصیات کے کاموں میں، برائی کے یعنی گناہوں کے کاموں میں۔ جیسے ایک میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہوں، اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے اس کے دل کو خالی رکھا ہے، تو دولت کو غلط چیزوں میں لٹاتا ہے۔ جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بڑا سا پروگرام رچا دیا۔ کیسا پروگرام؟ غیر شرعی پروگرام، ڈانس کا پروگرام، آرکیسٹرا کا پروگرام، یا اس طریقے سے منورنجن کا پروگرام جو غیر شرعی ہے۔ اب وہیں پہ اس کا پڑوسی یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ اس طرح کی دولت دیا ہوتا تو میں بھی ایسا کر کے واہ واہی لیتا اور میں بھی خوب نام کماتا۔ یہ بھی کہنا غلط ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کہنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَقَالَ إِنَّ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ مَالِ فُلَانٍ لَفَعَلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ۔ یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مثال دی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو اسی شخص کی طرح خرچ کرتا جو شخص برائیوں میں خرچ کر رہا ہے، غلط چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، یہ کہتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، دونوں کے دونوں اس گناہ میں برابر ہیں، دونوں کے دونوں اس گناہ میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ بھی اس طریقے کی بھی چیزیں اگر مگر کے ساتھ کہنا یہ بھی حرام ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ چیز کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، اس کو شریعت نے سراہا ہے، اس کو شریعت نے کیا کیا ہے؟ سراہا ہے، کہ اگر ایک انسان کے پاس دولت نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اگر مجھے علم دیا جاتا یا میں
اللہ رب العالمین اگر مجھے بھی علم دیتا تو میں بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا اور لوگوں کو مستفید کرتا اور لوگ ہم سے استفادہ کرتے۔ دوسری چیز، اللہ نے مجھے دولت دی ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتا، بہت زیادہ خرچ کرتا۔ تو اگر اور لو کا استعمال اگر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہو، نیک کام کرنے کے لیے ہو، اچھا کام کرنے کے لیے ہو، تو یہ چیز اچھی چیز ہے اور اس کو شریعت نے سراہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے جیسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما فهو ينفقه في الخير ورجل آتاہ اللہ علما ولم يؤته مالا فقال لو ان عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ دولت دیتا تو میں اسی کے طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا۔ کس کام میں؟ نیک کاموں میں خرچ کرتا۔ تو فرمایا فہما فی الاجر سوا، دونوں کے دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، لو کی یہ چند نوعیت ہے، اور چند سیاق و سباق میں لو کا استعمال، تو دو صورتوں میں لو کا استعمال یہ حرام ہے اور غلط ہے، اور ایک صورت میں صحیح ہے۔ تو قضا و قدر پہ ایمان لائیں۔ اللہ رب، اس لیے کہ ایمان کے ارکان میں سے تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان لائیں۔ اور اگر مگر کے چکر میں نہ رہیں، اس لیے کہ اس سے مزید ندامت آتی ہے، اور انسان کا جو بھروسہ ہے، اعتماد ہے اللہ رب العالمین پر اور اپنے قضا و قدر پر، اس کے اندر ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ تو ہم سبوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور ہم سبوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، اور دین کا علم، عقیدے کی تعلیم اور عقیدے کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح طور پر کسی بھی چیز کو یا کسی بھی عمل کو یا کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانے میں کما حق ہو، حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ علم رہے گا تو علم کی روشنی میں، علم کی بنیاد پر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے آپ بچ پائیں گے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان چیزوں کو کما حق ہو کر پائیں گے۔ تو علم حاصل کریں، اور بالکل نہ شرمائیں کہ اس عمر میں کیا ہم علم حاصل کریں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے، اور صحابہ کرام جب لوگ دین کے اندر داخل ہوئے تو اس میں بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، جوان بھی تھے، اور سبوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ تو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ مرتے دم تک آپ سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو عقیدے کا علم، اول بالخصوص عقیدے کا علم، اور عموماً پوری شریعت کے بنیادی علم سیکھنے کی ہمیں توفیق دے، کم از کم بنیادی علم سیکھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔